بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک اللہ اکیلا مالک اور خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو اپنے حکم کے ساتھ بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم فرما دیں گے۔ لیکن اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ ایسے لوگوں کو دہریہ اور کمیونسٹ کہا جاتا ہے، یعنی جو خدا تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، اور ان کی تھیوری یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ نہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، نہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں، نہ وہ توحید کو مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ان کا یقین ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دنیا جہان کے جتنے بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ ان کے دل کے اندر یہ بات پیوست ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے، اس پوری کائنات کا ایک مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنے حکم کے ساتھ بنایا ہے، اور یہ دنیا تب تک قائم ہے جب تک اس کا ارادہ اور اس کی منشا شامل ہے۔ جیسے ہی اس خالق حقیقی کا ارادہ اس دنیا کو ختم کرنے کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑ دیں گے، زمین کے اوپر زلزلہ ہوگا، ستارے بارش کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے، تمام دنیا کے سمندروں کو آگ لگ جائے گی، زمین اپنے خزانے اور دفینے اگل کے باہر پھینکے گی، اور وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اس بات پر ہر مسلمان کا یقین ہے۔ لیکن جو لوگ خدا تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، ان کا وجود بھی بہت پہلے سے ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور امام گزرے ہیں، ان کے دور کے اندر دہریے اپنے عروج پر تھے۔ وہ اپنے اس کنسیپٹ کو پھیلاتے تھے کہ کائنات خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، اس کا بنانے والا بھی کوئی نہیں، اس کو سنبھالنے اور چلانے والا بھی کوئی نہیں۔ لہٰذا ایک وقت ایسا آیا کہ سیدنا امام اعظم رحمہم اللہ تعالیٰ کا ایک دہریے کے ساتھ ایک مناظرہ طے ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دہریے کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہو گئے۔ مناظرہ اس بات پہ تھا کہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ اس بات پہ طے ہوا کہ دہریہ یہ کہتا تھا کہ یہ عالم اور یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات ثابت کرنی تھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اور سنبھالنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے، چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم رحمہم اللہ تعالی وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو وقت طے ہوا تھا اس کے اندر جان بوجھ کے تاخیر کر دی۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ سامعین، ابھی آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیر کیوں فرمائی۔ لہٰذا جب امام صاحب مجلس کے اندر تشریف لائے تو دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود
وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر ایک بہت زور زار کہکا لگایا اور وہ کھلکھلا کے ہنس اٹھا اور استہزاءً کہنے لگا کہ آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کے کرنے والے ہو رہے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان، یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار کیسے ہو گئی؟ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ لہٰذا دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود ہو گیا اور وہ مبہوت ہو گیا، وہ اتنا حیران ہوا کہ اس نے فوراً اپنے عقیدے سے توبہ کی اور وہ وہیں پہ مسلمان ہو گیا۔ سامعین محترم، مجھے اور آپ کو اس کے اندر یہ درس ملتا ہے کہ الحمدللہ مسلمان جو اپنے عقیدے پہ جمے ہوئے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اس کارخانے کو چلانے والی ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے، جو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی ضرورت ہو اور پریشانی ہو تو اسی اللہ کی طرف مجھے اور آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ آج دوستو یہ جو مہینہ جا رہا ہے اسے ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الحج پارہ نمبر 17، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کرو، آواز لگاؤ کہ تمہاری پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہو سوار ہو کر چلے آئیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کے اندر اس بات کی آواز لگائیں کہ اللہ کے گھر کی طرف پیدل آؤ یا اپنی سواریوں پہ آؤ، دبلے دبلے اونٹوں پہ آؤ، دور دراز سے آؤ۔ سامعین محترم، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فوراً عطا فرمائیں گے۔ اور بالخصوص یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی اس مہینے کے پہلے 10 دن، یہ پوری کائنات میں تمام دنوں سے زیادہ افضل اور فضیلت والے ہیں۔ تو سامعین محترم، جو آج کا وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ ایسا زبردست قسم کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وظیفہ یہ ہے، آپ نے باوضو ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے اور 3 دفعہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق، 101 دفعہ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ یعنی دونوں اسموں کو ملا کے ایک تسبیح ہوئی، ایک دانہ ہوا، یا باسط یا رزاق، یہ ایک دانہ اکاؤنٹ ہوگا، یعنی ایک مرتبہ اکاؤنٹ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
تمام حضرات کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ جو لوگ اس وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن کے اندر اللہ اکبر لکھیں، انشاءاللہ جو لکھے گا اس کو اس وظیفے کی اجازت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔